بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ ساری کائنات جو ہے آسمان اور زمین اور اس کائنات میں بسنے والی مخلوقات جتنے بھی ہے سب کا خالق اللہ ہے اور مالک اللہ ہے. سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کچھ تکوینی طور پر کہ ان کو حکم ہے، غیر اختیاری طور پر ان کی عبادت غیر اختیاری ہے اور اس میں کبھی بھی نافرمانی کا سوال بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو ترک کر دے. سورج اپنے روٹ پہ جو چلتا ہے یہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی تکوینی عبادت ہے، غیر اختیاری طور پر ایک عبادت ہے. سورج نے کبھی بھی اس میں مخالفت نہیں کی ہے. تارے اپنی جگہوں پر مقرر ہے، وہ کبھی بھی اپنا روٹ نہیں بدلتے. چنانچہ فرمائے والنجم اذا ہوا، تاروں کی قسم کہ جو اپنے روٹ پر چلتے ہیں کبھی بھی اپنے روٹ کو ترک نہیں کرتے. سورج بھی اور چاند بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند میں 2 تاریخ کو 3 تاریخ کو چاند کی حد کیا ہوتی ہے، اس کی مقدار کیا ہوتی ہے، اور 14ویں پر پہنچ کر کے مکمل ہو جاتا ہے اور پھر 14ویں کے بعد 15ویں سے پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کا. کبھی بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی. دن ہے، رات ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے. درختوں کو دیکھو قیام کی حالت ہے، وہ بھی اس حالت میں بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آیت فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی حمد لے کر کے تسبیح کرتے ہیں، سارے کے سارے تسبیح پڑھتے ہیں. سورہ نحل کے اندر ایک موقع پر فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ، کہ کائنات کے اندر جتنے چیز ہیں وہ سارے کے ساری مخلوقات اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو سایہ ہے وہ سایہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا. سایہ بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، کبھی اس کا رخ مغرب کی طرف ہے، کبھی مشرق کی طرف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کو جیسے آپ اٹھتے ہیں سورج جیسے طلوع ہوتا ہے تو لمبا سا آپ کا سایہ ہوگا اور اس کا رخ مغرب کی طرف ہوگا. جیسے جیسے سورج اوپر آتا جائے گا سایہ آپ کا گھٹتا جائے گا. سورج بالکل سر پہ آ کر کے کھڑا رہتا ہے، سایہ بالکل آدھے فٹ کا سایہ ہوگا جو آپ کے پاؤں کے پاس ہوگا. اور سورج کا رخ جیسے مغرب کی طرف ہو جاتا ہے آپ کا سایہ وہ مشرق کی طرف پھر چلا جاتا ہے. سورج کے بالمقابل نہیں ہوتا. سورج اگر مشرق سے آتا ہے تو سایہ کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے. سورج اگر مغرب کی طرف چلا جاتا ہے تو سایہ کا رخ پھر وہ مشرق کی طرف ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، گھٹتا ہے. یہ اللہ کا حکم یہی ہے. سورہ فرقان ہے، 19واں پارہ ہے، اس میں فرمایا یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے. کبھی بھی کسی چیز نے اپنی عبادت میں اور اپنی یہ ہے کہ اس جو عبادت کی نوعیت ہے، جانوروں کو دیکھو کہ رکوع میں بعض لگے ہوئی ہے
اور بعض درندے اس قسم کے ہیں اور بعض کیڑے مکوڑے، ان کے سجدے کی حالت ہے، اللہ ہی جانتا اس کی کیفیت کو۔ سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، کسی نے اپنی ایک اس میں مخالفت نہیں کی ہے، لیکن ایک انسان ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، اختیار اس کو دیا ہے اور اس کا مقام اونچا بھی کیا ہے۔ اب فرشتے ہیں، فرشتے بھی آپ سمجھے کہ با اختیار نہیں ہے، جو کام ان کے ذمہ لگایا کچھ فرشتوں کے کہ وہ ہواؤں پر مسخر ہے، ہواؤں کے حوالے ہے، ہوائیں وہ ہواؤں کو چلائیں گے اللہ کے حکم کے مطابق، کچھ بادلوں کو چلائیں گے اور کچھ دیگر مختلف قسم کی ڈیوٹیوں میں لگے، کچھ لوگوں کی روح نکالیں گے، اور کچھ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کرامن کاتبین وہ لکھنے پر یہ کہ مقرر ہے، یہ سب کچھ، لیکن ان کے پاس بھی ایسا اختیار نہیں ہے۔ فرشتہ چوری کرتا بھی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتا، فرشتہ شراب پیتا نہیں ہے، پی بھی نہیں سکتا، فرشتہ غیبت کرتا نہیں ہے، غیبت کر بھی نہیں سکتا، فرشتہ بدکاری کرتا نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتا، اس کو یہ اختیار نہیں ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اپنی ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے۔ با اختیار انسان ہے، لیکن انسان بھی با اختیار مکمل نہیں ہے، انسان بھی مکمل با اختیار نہیں ہے، انسان کو بھی سمجھایا تو گیا ہے، اگرچہ کچھ لوگ یہ کہ سمجھتے کچھ نہیں سمجھتے، انسان بھی با اختیار نہیں ہے۔ آپ ایک پاؤں اٹھائیں، ایک پاؤں پر کھڑے ہوں تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک پاؤں اٹھانے کے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اٹھائیں اور ایک پاؤں پر کھڑے رہیں، لیکن دوسرا پاؤں بھی اٹھائیں اب کھڑے رہیں، نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو بتایا کہ آدھا اختیار ہے آپ کے پاس، مکمل نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے یہ تو اس کو کر دیا کہ اپنی نگاہ آسمان پہ اٹھاؤ، آپ کی نگاہ آسمان تک جائے گی، واہ آپ کہیں گے سبحان اللہ، کیا میری نگاہ کی تیزی ہے کہ کروڑوں کلومیٹر دور آسمان دور ہے اور سورج اور چاند میں ان کو دیکھتا ہوں، کیا کہنا میرا۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کے بریک بھی لگا دیے کہ آنکھوں کے نیچے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، پیشانی آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کے پیچھے گدی بھی نظر نہیں آتی، یہ کان بھی آدمی کو نظر نہیں آتے۔ تو سوچنے کا آپ کو موقع دیا ہے مجھے اور آپ کو سوچنے کا کہ سوچو تو صحیح، آسمان تک تو تیری نگاہ پہنچ گئی لیکن نچلے والے حصے آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ اختیار ہے ہمارا کہ ہم کتنے اختیار کے مالک ہیں اور کتنے پاور کے مالک ہیں۔ باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، اور کو تو چھوڑو، اختیار ہے ہمارا، لیکن اختیار میں پیشاب پاخانے میں بھی ہمارا اختیار نہیں ہے۔ جتنا بھی طاقتور آدمی ہو اس کو ذرا کہہ دو کہ جب اچھا اور سختی کے ساتھ پیشاب پاخانہ لگے 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا 1-2 دن کے لیے روک کر کے دکھا تو دو، وہ چاہے صدر صاحب ہو یا وزیر اعظم صاحب ہو یا مولوی صاحب ہو، شیخ الحدیث صاحب ہو، کوئی روک نہیں سکتا، کر کے تو دکھا دو۔ یا با اختیار ہے، یا با اختیار ہے، طاقت ہے تیرے پاس، طاقت ہے تیرے پاس تو بڑا پیشاب کر لے چھوٹے کے بغیر، ہو سکتا ہے کہ چھوٹا تو ہو جاتا ہے بڑے کے بغیر، لیکن بڑا بھی کر لے اور چھوٹا پیشاب نہ آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا اختیار ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قدرت ہے۔ غرض یہ ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جانور وغیرہ، پہاڑ، درخت، چرند و پرند، اللہ کی عبادت کرتے، اس کی نوعیت کو اللہ جانتا ہے۔ بخاری میں ایک روایت ہے کہ سورج بھی جب جا کر کے غروب ہوتا ہے تو اللہ کو سجدے کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت، تسبیح پڑھتے ہیں کس طریقہ پر، ہر ایک کی عبادت کی نوعیت الگ ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے با اختیار بنایا کسی حد تک، اختیار کامل تو اس کو نہیں ہے لیکن اختیار کسی حد تک اس کو اختیار دیا ہے، اور انسان کو اللہ پاک نے خالص اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کا محتاج ہے، ان میں سے کوئی بھی انسان کا محتاج نہیں ہے۔ گدھا ہے، میں اس کا محتاج ہوں، اس کے پیچھے جا کر کے اس کو پکڑ کر کے لاؤں گا، اس پر سواری کر کے جاؤں گا، گدھا میرے پیچھے نہیں آئے گا، میں محتاج ہوں اس کا، گدھے کا محتاج ہوں، گھوڑے کا محتاج ہوں، اونٹ کا محتاج ہوں۔ میرا گزارا بغیر اونٹ کے نہیں ہو سکتا، میرا گزارا بغیر گھوڑے کے نہیں ہو سکتا، میرا گزارا بکری کے بغیر نہیں ہو سکتا،
کتنے جانور ہیں کہ جو پہاڑوں میں سے چل رہے، کہیں سے ان کو کچھ مل گیا وہ کھاتے ہیں۔ میں بکری کا محتاج ہوں، بکری میرا محتاج نہیں ہے۔ میں سواری کا محتاج ہوں، سواری میرے محتاج نہیں، میں اس کے پیچھے جاؤں گا۔ اس سے آدمی اندازہ تو لگائیں۔ آپ پانی کے پیچھے جائیں گے، کنویں پر آپ محنت کریں گے، ڈول سے پانی نکالیں گے، پانی آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ یہ سب کچھ اللہ نے آپ کے لیے پیدا تو کیا ہے، یہ آپ ہی کی خدمت میں ہے، لیکن ان میں سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ میرے ہوں، یہ آپ کے خدمت میں لگایا، اگرچہ آپ خود ان کے پاس جائیں گے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، بکری کو آپ ذبح کریں گے، بکری کا دودھ پئیں گے، گائے کو ذبح کریں گے، گائے کا دودھ پئیں گے، اونٹ پر سواری کریں گے، اونٹنی کا دودھ پئیں گے، یہ سب کچھ ہے، خدمت میں آپ کے لگا دیا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا یہ کہا کہ آپ ان کے پیچھے جائیں گے، یہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ تو محتاج ہے، وہ تیرے محتاج نہیں، لیکن پیدا ہوئے تیرے خدمت کے لیے۔ باقی ہر ایک کو آپ کا غلام براہ راست بنائے، آپ اشارہ کر دے دل تراشا زو ادھر آ جاؤ چلے جاؤ، ایسا تو نہیں ہوگا۔ سورج آپ کی خدمت تو کر رہا ہے، لیکن میں نے اللہ نے اس کا روٹ مقرر کیا، تیرے کہنے پر تو نہیں ہوگا کہ تو کہہ دے کہ بھائی ہمارا کچھ کام باقی رہ گیا ہے، اب گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے تو رک جا۔ نبیوں کے لیے رکا ہے، نبی کے معجزے کے طور پر، آپ کے لیے نہیں رکے گا۔ چاند اپنے روٹ پہ چل رہا ہے، خدمت تو آپ ہی کی کر رہا ہے، وہ روشنی آپ کو فراہم کر رہا ہے، لیکن وہ آپ کے کہنے پر نہیں چلے گا، وہ اوپر والے ذات نے، جس خالق نے اس کو پیدا کی، اسی کے مطابق۔ اس لیے فرمایا انسان یا ایھا الناس، پوری کائنات کو خطاب کر کے بتا رہی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے ہے، یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے بنایا، کھاؤ پیو نفع حاصل کرو، لیکن قانون یہی ہے دنیا کا، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ کتے کو روٹی کا ٹکڑا آپ پھینکیں گے، وہ آپ کے لیے بھوکے گا، وہ چودھری صاحب کے گھر پہ نہیں جائے گا، میں غریب آدمی ہوں، میں اس کو روٹی کا ٹکڑا دیتا ہوں، وہ انسان احسان فراموش نہیں، وہ میرے گھر کا دائیں بائیں 24 گھنٹہ طواف کرے گا جب میں اور اس کو روٹی کھلا رہا ہوں۔ اونٹ ہے جو اس کو گھاس کھلاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کرتا۔ ہم تو چونکہ پہاڑی لوگ ہیں، جانور پالنے والے لوگ ہیں، مست قسم کے اونٹ ہوتے ہیں، مالک جائے گا، مالک کا بیٹا چھوٹا سا معصوم جائے گا، اس کو چارہ ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کوئی آدمی آ جائے، شیخ الحدیث صاحب چلا جائے، شیخ التفسیر چلا جائے، ایسے بازو سے پکڑ کر کے اس طرح اوپر اٹھاتے ہیں، قسم خدا کے دیکھا ہے۔ جو اس کو گھاس کھلاتا ہے مالک، وہ جائے اس سے پیار کرے، اور کبھی اس کی گردن لمبی ہے، وہ اس طریقہ پر بھی ہوتا ہے کہ آدمی چارہ ڈال رہا ہے اور وہ اپنا سر ادھر رکھتا ہے، کندھے پر ادھر رکھتا ہے۔ اب آپ تو موٹر والے لوگ ہیں، میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ ادھر سر رکھتا ہے، ادھر سر رکھتا ہے۔ مالک کا بچہ چھوٹا چلا جاتا ہے، وہ اس کو گھاس ڈالے، لیکن آپ اپنے امام صاحب کو بھیج دو یا خطیب صاحب کو بھیج دو، یا یہ کہ اپنے گورنر صاحب کو بھیج دو، ایسے ایسے اٹھا کر کے، بالکل جب مستی کے، خاص طور پر سردی کے دنوں میں جب اونٹ مست ہوتے ہیں، اور مست ہو کر کے وہ اپنی لمبی زبان ایسے کنارے پر جب نکالتا ہے، اور اس کے جھاگ جیسے کہ وہ نکلتے ہیں، جس طرح وہ بڑبڑاتا ہے، اس موقع پر پھر جائے کوئی سامنے، ایسے بازو سے پکڑا، اس طرح اٹھا کر کے دے مارا، اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اور ظاہر ایک اونٹ جس کے اوپر اپنا سینہ رکھ دے، پاؤں رکھ دے، تو اس کے بعد کیا ہے، وہ بچے گا کیا؟ یہی گائے میں، یہی بیل میں دیکھا ہے، جس کے کھائیں اسی کے گائیں، جو ان کو چارہ کھلائیں اس کی بات مان لے۔ ایک بدبخت انسان ہے، کھاتا ہے رب کا، گاتا کسی اور کا۔ ایک بدبخت انسان ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اور سورۃ العادیات جس کو کہتے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ انسان بڑا ناقدر اور بڑا ناشکرہ ہے اللہ پاک کے، وہ اللہ کی شکر کرتا نہیں ہے، اللہ کو اور یک طرفہ ہے۔ ایک ٹائم کی نماز اس نے پڑھ لیا تو کہا کہ جی میں بہت بڑا ہوں، میں نے بڑی عبادت کی، لیکن یہ ہے کہ جو تو سانس لے رہا ہے اور پھر سانس کھینچ رہا ہے، پھر باہر سانس نکال رہا ہے، تیرے ایک ایک نفس، ایک ایک سانس پہ،
اور پھر آیا تو کہاں سے، کس نے آپ کو پیدا کیا، وہ یہ سارے مراحل کسی کو بھی یاد نہیں ہے. اس پہ کوئی غور کرتا نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ ٹھوکر کھاتا ہے، تعلیم یافتہ ٹھوکر کھاتا ہے، پی ایچ ڈی ڈگری والا روٹی کو ترستا ہے. لیکن یہ کہ جو پٹھان اور بلوچ اپنے دستخط کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے اور انگوٹھا پتہ نہیں کس طریقہ پر وہ لگاتے ہیں، ان کو دیکھو اپنی پراپرٹی جائیداد کا علم بھی اس کو نہیں ہے. اس پر اس نے سوچا نہیں ہے. یہ جو آپ کے وزیر یہ سارے چور ہوتے ہیں، یہ سارے چور ہیں، چور اور حرام کے ان کے پاس کچھ ہے. ورنہ مالدار، ایسے مالدار، میں خود ہی اس پاکستان میں بعض پٹھانوں کو بلوچوں کو جانتا ہوں، خدا کی قسم ان سے بات کرو کہ بھائی کیا حال ہے، کیا نام ہے آپ کا، کیا نام ہے، جی ہاں. پٹھان تو پھر بھی غریب، وہ آمنے سامنے کے ایسے کرے گا نا. سب کی بات نہیں کرو، بے تعلیمی کی بات کر رہا ہوں. اور بلوچ کی بات کرو، چیڑی، وہ تو دب کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا، انگوٹھا لگانے کا طریقہ بھی نہیں جانتے. اور کئی دفعہ آپ کے نواز شریف سے دوسروں سے بلوچستان کے بعض پٹھانوں نے یہ کہا کہ پاکستان بیچو، تم نہیں چلا سکتے، ہم کو دے دو، ہم خریدتے ہیں، اس کی قیمت لگا دو. جی ہاں، کئی دفعہ یہ کیا. بالکل ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، ان پڑھ قسم کے لوگ. کم عاقل آیت مذاہبہ، یہ انسان کو دکھا رہا ہے کہ سوچ. عقل مند ٹھوکر کھا رہا ہے اور بے عقل کے پاس کتنی رزق ہے. کم عاقل آیت مذاہبہ وجاہل تراہ مرزوقا، کتنے عاقل ہے، اس کو روزی کمانے کے طریقوں نے، روزی کمانے نے تھکا کر کے رکھا، روزی نہیں آتی. وجاہل تراہ مرزوقا، اور کتنے جاہلوں کو آپ دیکھیں گے مرزوق، رزق ہی رزق ہے، رزق ہی رزق ہے. ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے عقل مندوں کو حیران کر کے چھوڑ دیا. وسیر العالم نہریر زندی کا، مولوی کو بھی کافر بنا دیتا ہے. مولوی بھی کہتا ہے کہ جی میں حافظ قرآن بھی ہوں، میں حافظ الحدیث بھی ہوں، میں اللہ کا شیخ الحدیث ہوں، شیخ التفسیر ہوں، عارف باللہ ہوں، میں ٹھوکر کھا رہا ہوں. میرا پیارا نبی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ایک یہودی کی 30 سا گندم قرضہ لیا اور حضرت کا وہ زرہ مبارک، وہ زرہ جو جنگوں میں اور غزووں میں جس کو پہنا کرتے تھے، وہ بطور گروی کے رکھا ہوا تھا. کل پرسوں ہمارے سبق میں بخاری میں گزر گیا ہے. وَدِرْعُهُ مَرْهُونٌ بِثَلَاثِينَ سَاعًا، 30 سا گندم کے مقابلے میں اللہ کے نبی بھی قرض دار. اس کی مرضی ہے. ہندوؤں کی درجنوں کی درجن اولاد لگے ہوئی ہے، سکھوں کے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے، نبی کی 100 سال ہو گئے، فریاد کر رہا ہے، راتوں کو اٹھ رہا ہے، پروردگار میری کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے، بیٹا دے دے جو علوم نبوت کو، آسمانی علوم کو سنبھالے. 100 سال کے بعد اس کو اللہ پاک بیٹا حضرت یحییٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے جی. کوئی ذات تو ہے پاکستان میں بھی، دیکھو جو مالدار ہے کسی کے 2 بچے، کسی کے 3 ہیں، جو کنگلے قسم کے کسی کے 12، کسی کے 13، اور کسی کے 15، کسی کے 16 ہے. مالدار جتنے یہ آپ کے بڑے ہیں نا، 2 بچے، 2 ہے، 2 بچے ہی اچھے، کم بچے خوشحال گھرانہ. اور سندھی میں کہتے ہیں ببار خوشحال گھرانہ، ببار. یہ ببار والا جن کا اللہ آپ کا بھلا کرے، مثلا یہ سندھ کی ساری زمینیں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو سب سندھیوں کی تھی، لیکن ابھی سندھی کچھ ہے ہی نہیں ہے سندھ میں، سارے کے سارے پٹھان اور بلوچی آ گئے. سندھی ابھی آٹے کی طرح ہے، آٹے میں نمک کی طرح، نمک. بلوچستان میں پانی بھی نہیں مل رہا، یہاں آ کر کے انہوں نے مزدوری کی، جھوپڑی میں چھپرے میں رہ رہا ہے، لیکن 12 بچے 13 بچے. اور سندھ کا وڈیرا ہے جو ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک ہے، لیکن 2 بچے اس کے یا 1 ہے. یہ ہے ہی نہیں، ان کو بچے پیدا کرنے کا سلسلہ ہی نہیں ہے. یہاں تو مسئلہ یہی ہے. اب اتنے زیادہ بلوچ ہے، اتنے زیادہ سندھ میں بلوچ ہے، اتنے زیادہ پٹھان ہے کہ سندھیوں کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے. بیٹھے ہوئے ہمارے کچھ دوست ہیں یہاں سندھی، وہ محسوس نہ فرمائیں، حقیقت یہی ہے، بہت کم ہے.
بہت ہی کم ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ابتدائی سے بس ان کا پتہ نہیں کہ یہ ذہن تھا کہ بچے کم، بچے تھوڑے ہوں، 2 بچے اگر کسی کے ہوں، گاڑی میں جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گئے، وہ دونوں چلے گئے۔ اب کسی کے مولوی صاحب کے 16-17 ہے، ایکسیڈنٹ ہو کر 4 مریں گے، باقی کچھ تو بچیں گے نا۔ وہ ایک گاڑی میں ان کو جگہ ہی نہیں ملتی، یہ گاڑی میں آتے ہی نہیں ہے۔ اب اگر ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا یا کوئی سلسلہ ہوگا، 4 مریں گے، کچھ تو باقی ہے نا۔ حیدرآباد میں ایک جلسہ تھا، مولوی صاحب میرے قریب بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے اپنے بلوچی میں پتہ کیا کہ بچے آپ کے کتنے ہیں؟ کہنے لگے فی الحال پتہ نہیں 16 یا 18 بتایا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، تنخواہ کتنے؟ 9,000 یا 8,000؟ تو میں نے کہا ابھی تک تو ماشاءاللہ آپ کی عمر بھی ہے، ابھی تک تو آپ یہ ہے کہ جوان ہے، نوجوان نہیں ہے لیکن جوان ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کہتے ہیں انشاءاللہ 30 تک پہنچیں گے۔ زائدان میں ایک بندے کے پاس میں گیا، ان کا بیٹا جامع فاروقی میں پڑھتا تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم بہن بھائی اتنے زیادہ ہے کہ اگر وہ مفتی صاحب تھے، مفتی کا کورس کیا جامع فاروقی سے، کہنے لگے استاد جی اگر بہن بھائی میں سے کسی کے گھر اگر آج چلا جاؤں، کل دوسرے بھائی کے، پرسوں تیسری بہن کے، چوتھی بہن، اس طرح اگر مہینے میں روزانہ کسی کے پاس چلے جائیں، کہنے لگا اللہ کی قسم مہینہ بھی کافی نہیں ان کے لیے، اتنے زیادہ ہے ان کی زیارت مہینے میں۔ اگر روزانہ ایک مہمانی کرے ایک دوسرے کے تو پورے نہیں ہوں گے۔ بالکل دستخط کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے، لیکن اتنا اللہ نے دیا ہے، اتنا اللہ نے دیا ہے۔ هذا الذي ترك الاوهام حائرة، یہ وہ اللہ ہے کہ جس نے عقل مندوں کو حیران کر کے چھوڑ دیا۔ وسجر العالم النہریر زندی کا، عالم کو زندیق بناتا۔ عالم بھی کہتا ہے کہ یا اللہ میں اتنا بڑا عالم ہوں لیکن میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ گزارش یہ کر رہا تھا کہ یا ایھا الناس، لوگو اعبدوا ربکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، اور رب کا معنی ہے کہ تمہاری تربیت کر رہا، ہر طرح سے اس کی تربیت ہے، ہر طرح سے اس کی تربیت ہے۔ سبحان اللہ، جسمانی تربیت تو آپ کی ہو رہی ہے، لیکن ساتھیوں سے گزارش ہے روحانی تربیت کی طرف بھی اپنی توجہ رکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسمانی تربیت تو ہوتی ہے، نطفے بے جان ہے یہ اتنا سا، ماں باپ کا نطفہ آپس میں مل جاتے ہیں اور پھر اس کو اللہ نے بڑا کر کے اب بچہ پیدا ہوتا ہے، 4.5 پاؤنڈ کا 5 پاؤنڈ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس وقت مولوی صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا 100 کلو کے لگ بھگ۔ یہ ہے رب، مربوب جس کو اس نے پیدا کیا اس کو آہستہ آہستہ وہ اس کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ روحانی طور پر اس طریقے پر کوئی ہمارے ناظرہ پڑھتا ہے، پھر اللہ کا بھلا کرے حفظ کرتا ہے، پھر یہ کہ ترجمہ پڑھتا ہے، پھر مفسر بنتا ہے، پھر محدث بنتا ہے، پھر فقیہ بنتا ہے، پھر مجتہد بنتا ہے، اس طرح آہستہ آہستہ۔ نبی بھی روزانہ ترقی کرتا ہے، قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ نبی کی روحانی رب یہی ہے کہ جس کی تربیت کر رہا ہے، جس کو پال رہا ہے، روحانی جسمانی دونوں طرح سے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ روحانی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے ہماری۔ جسمانی جو موٹا ہو، ایسے ہیں ہمارے ساتھی کہ جن کو اللہ کا بھلا کرے ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتے، اتنے لمبے چوڑے سینے، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی کام کے تو ہے ہی نہیں۔ حضرت جنید بغدادی جوش میں آ گیا ایک دفعہ کہنے لگے سبحانی ما اعظم شانی، سبحانی ما اعظم شانی، میری پاکی ہو، میری شان کا کیا کہنا، میں کیا ہی چیز ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ علاء الدین نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ استغفار پڑھتا ہے اور جنید بغدادی جوش میں آ کر کے کہتے سبحانی ما اعظم شانی، یہ کیا ہے؟ میری شان کا کیا کہنا، میں کس مقام کا ہوں۔ ہمارے بعض ساتھیوں کو فتویٰ لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی بے ایمان ہے جنید بغدادی علیہ باللہ، فتویٰ لگاتے ہیں۔ لیکن مولانا رومی تھا وہاں پر، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ نبی تو استغفار پڑھے اور آپ کا مولوی صاحب یہ کہہ دے سبحانی ما اعظم شانی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا نبی روزانہ جو ہے نا، جیسے کہ آج جمعے کا دن ہے، روحانیت کی جس سٹیج پر ہے 19 پر ہے،
تو کل یہ ہے کہ ہفتے کو نبی 20 پہ جائے گا، مسلسل نبی تیر رہا ہے روحانیت کے منازل تھے۔ اور جنید بغدادی تھک گیا ہے، روحانیت کے ایک مقام پہ پہنچ گیا، اس کو نیچے اپنی روحانیت نظر آ رہی، اوپر اس کو نظر، اس لیے وہ سبحانی معظم شانی۔ اور نبی جیسے کہ آج جمعے میں جس مقام پہ ہے، ہفتے میں اس سے آگے جائے گا، اتوار میں اور آگے جائے گا، تو نیچے والی منزلوں کو دیکھ کر کے نبی کہتا کہ اور بھی ان منزلوں کو میں نے طے نہیں کیا ہے، پھر بھی وہ کہتا کہ استغفار، اے اللہ مجھے اور میرے درجات اور بلند کر دے۔ کہتے جنید کو یہ نظر نہیں آیا، مولوی کو یہ نظر نہیں آتا، عام بزرگوں کو، نبی کو نظر آتا، اس لیے نبی استغفار پڑھتا۔ یا ایھا الناس، لوگو اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت عابد معبود کی اطاعت کرے ہر بات میں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نشست و برخاست ہے، کھانا پینا، معاملات، نکاح، خرید و فروخت، بیوعات، غمی خوشی غصہ، ہر چیز کے اندر اللہ کی اطاعت۔ آپ کا غصہ بھی وہ بھی دائرے میں ہو کہ میرا رب مجھے غصے کی کس حد تک اجازت دیتا ہے، کس سے غصہ کرنا چاہیے، کس پر میرا غضب ہو، کس پر میری ناراضگی ہو۔ آپ کی دوستی ہو وہ بھی شریعت کے دائرے میں یا اس سے باہر، یہ کہ کہیں آپ نکل تو نہیں رہے۔ یہ پوری عبادتیں ہیں، یہ سب کی سب عبادت ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کر دیا ہے، جس نے ہم جتنی چیزیں فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تم پکارتے وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ایک مکھی تو بنائیں، اس ظالم کا دماغ بھی ہے اور اس کی آنکھیں بھی ہے اور اس کے کان بھی ہے، اس کی قوت شنوائی بھی ہے، پاخانہ اور گندگی اگر مسجد سے اور دور فاصلے پہ وہیں پر پہنچے گی، وہ اتنے تو امریکی انٹیلیجنس بھی نہیں ہے۔ گند جہاں بھی ہو دیکھو کہ اس کی قوت شنوائی وہ کتنی تیز ہے، کہیں بھی گند ہو مکھی ادھر ہی جائے گی۔ گلاب کا پھول کہاں پر ہو وہ بلبل کو نظر آئے گا، بلبل اس کی گت لگائے گا۔ ہمارے حضرات نے بڑی تعلیم کی، قربان جاؤں تمہاری تعلیم پہ، قربان جاؤں تمہاری تعلیم پر۔ یہ جو ایئرپورٹوں میں ادھر ادھر جو تلاشی لیتے ہیں، کوئی امریکہ سے پڑھ کر کے آیا ہے، کوئی یورپ سے پڑھ کر کے آیا ہے، لیکن کتے کو ساتھ ساتھ انہوں نے رسی ڈالا ہوا ہے اور وہ کتے سے تلاشی لیتے ہیں۔ یہاں چیک پوسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر کتے سے تلاشی لیتے ہیں کہ کتا ہی آپ کو بتائے گا اس کے سامان کے اندر چرس ہے یا ہیروئن ہے یا تریاک ہے، کیا ہے، کتا ہی بتا دے گا۔ استاد کتا صاحب، تو اپنے مقام سمجھ لے، تو اپنے مقام سمجھ لے اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو بھی دیکھ لے، اور پھر سرکار کو اس کتے کی جتنی ضرورت ہے، اس کتے کو ہانکنے والا اور اس کو گلے میں پکڑنے والی کی کتنی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار کی مدد وہ کتا زیادہ کر رہا ہے۔ سرکار کی مدد جتنے حکومت چلانے والے وہ کتا ہے، وہ یہ کتے کا خود ملازم ہے، اور اس نے بہت بڑی تعلیم حاصل کی، بہت بڑی تعلیم حاصل۔ اللہ کی قسم ہمارے مدارس میں یہ تعلیم نہیں ہے، مدارس میں یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہم کتے کو استاد نہیں بناتے، ہمارے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ صاحب اور قاری صاحب کا اللہ آپ کا بھلا کرے، کتا استاد نہیں ہے، اس کا جو استاد ہے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ الرحمن علم القرآن، رحمت والی ذات ہے، یہ سلسلہ جا کر کے اسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کر دیا ہے۔ کوئی بھی بغیر خالق کے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پادری نے مناظرہ طے کیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اللہ کون ہے، اللہ کو جانتا بھی نہیں ہوں کہ اللہ کون ہے۔ دہریہ نے، پادری تو نہیں، پادری تو مانتے ہیں اللہ کو، دہریہ نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ لوگوں نے طے کیا ہے، دنیا جمع ہو گئی ہے کہ اس دہریہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقابلہ کرے گا۔ ابو حنیفہ ابھی تک طالب علم ہے، کہتے ہیں کہ دیکھ لینا، بات عقل کی چل رہی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذرا دیر سے پہنچے اور یہ دہریہ للکار رہا، اوپر کسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب ابو حنیفہ ذرا دیر سے آگے کہنے لگے، ابو حنیفہ دیر کیا، تو ہار گیا نا، دیر سے آپ آ گئے کیوں؟ فرمایا کہ اصل میں آیا تھا، درمیان میں دریا تھا،
دریا تھا، نہر تھی اور کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی کشتی بان نہیں تھا، تو مجھے دیر ہو گئی، انتظار کیا کہ کوئی کشتی آ جائے اور کشتی چلانے والا ناخدا آ جائے، کشتی میں اٹھا کر کے مجھے پہنچا دے تاکہ آپ سے گفتگو کر سکوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیر ہو گئی، کوئی کشتی بان، کوئی کشتی ملی نہیں، تو اچانک دیکھا، انتظار کرتا رہا کر چند تختے، بڑے بڑے تختے آ کر کے آپس میں ملے، آپس میں جڑ کر کے ان سے کافی دیر کے بعد کشتی بنی۔ کشتی کے بعد وہ چل کر کے میرے پاس کنارے پہ آ گئی اور میں اس میں بیٹھ گیا، بیٹھ کر کے وہ کشتی پھر مجھے لے جا، چلا کر کے کنارے پہ پہنچا۔ اب حضور کی خدمت میں پہنچ چکا ہوں۔ دیر ہو گئی، مجھے کشتی نہیں ملی، چند تختے آپس میں دریا میں دیکھا کہ وہ تختے دوڑ کر کے آپس میں ملے، جڑ گئے، کشتی بن گئی، پھر کنارے پہ آ گئی، پھر میں اس میں سوار ہو گیا، وہ کشتی چل کر کے مجھے کنارے پہ پہنچا دیا۔ اب حضور کی خدمت میں پہنچ چکا ہوں۔ فرمائیں کیا فرمائیں؟ کہنے لگے تیرے جیسے پاگل مجھ سے کیا مناظرہ مقابلہ کریں گے؟ کیا تختے آپس میں آ کر کے مل گئے؟ تختے آ کر کے تختے خود بنے، آپس میں آ کر کے ملے، جڑ گئے، کشتی بن گئی، اور پھر ایسے بغیر ناخدا کے ڈرائیور کے بغیر کشتی چلی؟ دماغ تیرا صحیح ہے؟ فرمایا جب چھوٹی کشتی بن نہیں سکتی تو اتنے بڑے آسمان اور زمینوں کو تمہارے باپ نے بنایا، اس کو رب نے بنایا۔ اب دماغ اس کا ٹھکانا، کہا کہ مانا پڑا نہیں پڑا؟ جس اللہ کو تو نہیں مانتا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اور تو کہہ رہا کہ کشتی پھر آ گئی اور ابو حنیفہ کو اٹھایا اور خود بخود چل پڑی۔ کشتی بغیر ناخدا کے ڈرائیور کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ تو کشتی بغیر ناخدا کے چل نہیں سکتی۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ تارے، یہ دریا، یہ درخت، یہ چرند و پرند، یہ پھولوں کا نظام، یہ کیسے چل رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی ناخدا ہے، کوئی چلانے والا، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ منہ تو اس کا ہو گیا کالا، کہنے لگے چلو مان لیا تیرا کوئی اللہ ہے، لیکن اس وقت وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کا رابطہ ہے؟ فرمایا ہاں ہمارا رابطہ ہے اس سے۔ فرمایا اس وقت وہ کیا کر رہا ہے؟ کہا تھوڑی سی کرسی سے نیچے آ جاؤ، مجھے طالب علم کو غریب کو بٹھاؤ، پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا نیچے، لوگوں نے کہا کہ مہربانی کرے نیچے آ جاؤ۔ امام ابو حنیفہ اوپر آ کر کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میرا رابطہ ہو گیا، تجھے ذلیل کر کے نیچے اتارا، مجھے اوپر رکھا، یہی کر رہا ہے۔ ابھی اس سے رابطہ ہوا، میرا رابطہ ہے اس سے، میرا رابطہ ہے۔ کہنے لگے اس سے پہلے کون ہے؟ اس سے پہلے؟ کہا وہ سب سے پہلے ہے۔ کہا اس سے پہلے؟ کہنے لگے 5 سے پہلے کیا ہے؟ کہنے لگے 4۔ کہا 4 سے پہلے؟ کہنے لگے 3۔ کہا 3 سے پہلے؟ کہنے لگے کہ 2۔ کہا 2 سے پہلے؟ کہا 1۔ کہا 1 سے پہلے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ ایک ہے یکتا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ جب تو حساب کے اندر اس طریقے پر بتاتا ہے نا، ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ خالق ہے، وہ خالق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ شیطان آئے گا، مشکات کی حدیث ہے، فرمائے گا کہ جی آپ کو تو خالق نے پیدا کیا، آسمان کو خالق نے پیدا کیا، فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب اس قسم کا تصور اور اس قسم کا خیال اور ایسا وسوسہ آ جائے تو تھوکو، پھر اعوذ باللہ پڑھتے رہو۔ ابو حنیفہ ہمیشہ زندہ نہیں ہوگا جو آپ کو سمجھائے گا، سمجھانے والے سمجھ گئے، خالق کے بغیر کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، آپ کہیں گے مجھے ابا نے پیدا کیا، تو فرمایا تمہارے ابا کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کہیں گے مجھے دادا نے پیدا کیا، فرمایا تم سے پہلے تمہارے دادا پر دادا، آبا و اجداد کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ نبی کا کمال ہے، انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ واخشاکم للہ، میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ حاضرین مجلس تشریف فرما ہے، ساتھی اپنا موازنہ کریں، رب سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں؟ کون ہے جو کہتا کہ نہیں ڈرتا؟ ہر ایک کہہ ڈرتا ہوں ڈرتا ہوں، لیکن یہ کہ روڈ پر گاڑی لے جا رہے ہیں اور وہاں پر یہ کہ اللہ کا سرخ بتی جل گئی تو سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی گاڑی آگے نکال دے، کہ پولیس والے پکڑ لیں گے، ٹریفک والے پکڑ لیں گے،
اور ٹریفک والے جہاں بھی جاتے گاڑی چلتی ہے بس بھیجیے 110 تک، 120 سے زائد نہیں ہونے چاہیے بس، اور ٹریفک والے پکڑ لیں گے، اور ٹریفک والے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ پکڑ لیا ہمارے مولوی صاحب کو، پکڑ لیا، میں بھی ساتھ تھا، کہا یار مولوی لوگ ہیں، کہا جی مولوی لوگ ہیں، شکار جب تک جانور خود غفلت اختیار نہ کرے شکاری اس کو شکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب تم لوگ غافل رہے، پیسہ دے دو، گڑ گڑ نہیں کرو، مولوی صاحب پیسے دے دو، پیسے دے دو، اور چھوڑتے موڑتے نہیں۔ ایک نے ہمیں پکڑ لیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ایک دفعہ کوئی کسی نے گاڑی میرے لیے بھیجی، انہوں نے پکڑ لیا تو پکڑ لیا، کہنے لگا کہ پیسے دے دو۔ میں نے کہا یہ ڈرائیور ملازم ہے، اس کو گاڑی دے کر کے لوگوں نے بھیجا، میرے پیسے تعویذ کے ہیں، اب آپ چاہیں تو لے لیں، ہمیں بھی ہمارے چانس پر ہے، کبھی تعویذ معویذ ملتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ چاہیں۔ تو ہنسنے لگے، کہنے لگے مولوی صاحب ہم کسی کو چھوڑتے نہیں، تم جاؤ۔ ایک نے ایک دفعہ پکڑ لیا، کہا کہ بالکل نہیں چھوڑیں گے، بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر سے دوسرا والا ٹریفک والا دوڑ دوڑ کر کے آ گیا، یہ دوسرے موقع پر کہنے لگے یہ مولوی منظور میں گئے، کہا حضرت معاف کرو، اللہ کے لیے معاف کرو، پہلے کہہ رہے تھے مشین میں آپ آ گئے، ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، مشین میں یہ ہے سب کچھ۔ اس کے بعد دوسرے نہ کر کے بتایا کہ مولوی منظور ہے، تو پھر کہنے لگے کہ وہ تھا ہی بلوچ، کہنے لگے واجہ اللہ کے لیے آپ چلے جائیں۔ میں نے کہا میں تو مشین میں موجود ہوں، کہا وہ مشین سے ہم ڈسمس کر دیں گے، آپ چلے جائیں، وہ مشین سے ہم ادھر ادھر کر دیں گے، لیکن آپ چلے جائیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا، جیسے کہ کوئی گھر ہوتا ہے اس گھر کے اندر فرش اور اس کے اندر چھت اور اس میں قمقمے اور اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کی بتیاں اور اس میں لائٹیں، اس پوری کائنات کے اندر انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، تاروں سے آسمانوں کو کیسا خوبصورت بنا دیا، سورج سے اور چاند سے آسمانوں کو کیسے خوبصورت بنایا۔ میری قدرت دیکھو کہ اتنے بڑے آسمان بغیر کسی پلر کے اور بغیر کسی ستون کے کس طریقے پر آسمان اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، جب یہ سب کچھ میری قدرت ہے تو فلا تجعلوا للہ اندادا، زمین سے بیج کو آپ ڈال دیتے ہیں اور اس بیج کو زمین کے اندر کیڑے نہیں کھاتے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، آپ کاشتکاری کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں؟ انتم تخلقونہ، آپ خالق ہیں، ام نحن الخالقون، یا ہم خالق ہیں؟ افانتم تحرسون، آپ یہ کہ کاشتکاری کرتے ہیں اور آپ بیج کو اگاتے ہیں یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ ہی اگاتا ہے، کیڑے اس کو نہیں کھاتے۔ ایک گندم کا دانہ اور اس سے 7 خوشے نکلے، ہر خوشے کے اندر 100 دانے، ایک گندم سے 700 دانے آپ کو مل گئے، ایک گندم کے دانے سے 700 مل گئے۔ اس طرح ہوتا ہے جی، کوئی اللہ ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی خالق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر جن کو تم یہ ہے کہ رب بناتے ہو، رب اس کو بنائے۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا، ہم بھی کسی زمانے میں یہ تھا کہ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، میں دیوبندی بعد میں بن گیا، دیوبندی پہلے کسی گروپ میں تھا، سمجھ گئے آپ لوگ، میں نے حفظ بھی انہی سے کیا ہے۔ جاتے تھے، بندہ ایسے ننگا پڑا ہوا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ خواتین ہمارے بسکٹ اٹھا کر کے اس کے شرمگاہ کے ساتھ لگائیں گے، دعا کرو قاضی بابا اللہ اولاد دے دے، اس طرح پڑا ہوا ہے۔ وہ سندھی میں کہتے اگھاڑو، بالکل ننگا پڑا ہوا ہے، اور اس پر کمبل ڈالتے ہیں اور وہ بے خود ہے، اس کو پھینک دیتا ہے ننگا ہو کر کے۔ یہ اولاد دے گا جی ہمیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، آسمان و زمین میں نے بنایا، آپ کو بھی میں نے بنایا، سورج چاند میں نے بنایا، سارا نظام میں چلا رہا ہوں، افسوس ہے کافروں پر۔ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، پھر بھی اللہ کے پارٹنر بناتے ہیں اور اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ جس کا کھاؤ شرم تو کرو، اسی کا گاؤ، کھاتے کسی اور کے گاتے کسی اور کے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پھر فرمایا کہ یہ میرے توحید ہے، یہ توحید پہنچانے والا آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ مجھے کس طرح معلوم کر لو کہ میں کون ہوں؟ آپ اپنے آپ کو معلوم کر لو کہ آپ کون ہیں۔ یہ بھیجا ہے جو مولوی منظور کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بارے میں معلوم کر لو کہ میں کون ہوں، اور اپنے بارے میں بھی معلوم کرو کہ آپ کون ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اس میں ایک صفحہ میں، ابھی بخاری میں چند دن پہلے سبق گزرا، وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔
صحابہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں جب بیمار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے گھر پہ پہنچے، اندر گئے پریشان فرمایا یا رسول اللہ آپ 3-4 دن سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، مہاجر اور انصار گھر کے باہر تڑپ رہے ہیں، کچھ جھلک تو دکھا دو۔ حضرت نکلے، اس پہ بھی کھلبلی مچ گئی۔ دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نکلے، نماز کا وقت تھا اور حضرت عائشہ کا حجرہ بائیں طرف، اللہ آپ کو لے جائے مسجد نبوی کی زیارت کرائے، بائیں طرف حضرت عائشہ کا حجرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ ملا ہوا، یہاں سے پردے کو تھوڑا سا ہٹایا، صحابہ نماز میں تھے، لیکن جیسے دروازے کی آواز انہوں نے سنی، یقین ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے اور زیارت کرا رہے۔ تو صحابی نے بتایا کادو ان یفتتنوا فی صلاتہم، قریب تھا کہ نماز توڑ دیں، نماز میں کھلبلی سی مچ گئی۔ اور پھر صحابی نے اپنے الفاظ میں بتایا، بڑا پیارا نقشہ کھینچا، فرمایا جیسے کئی دن کے افسردہ تھے، کئی دن کے پریشان تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، صحابی بھی اسی طرح، شاید وہ اس کو بیان نہ کر سکیں، مولوی منظور بھی بیان نہیں کر سکتا، کوئی بزرگ بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس نے جو بیان کیا اس صحابی نے قربان جاؤں اس پر، اس کو آپ حضرات سن لیں۔ بخاری کے الفاظ ہے، فرمایا کہ جیسے ہماری نگاہ محمد رسول اللہ کی مبارک چہرے پر پڑی تو فرمایا کأنہ ورقۃ مصحف، گویا کہ قرآن کا پیارا صفحہ محمد کا چہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان، اس سے اچھی تعبیر کوئی بھی نہیں ہو سکتی، اس سے اچھی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ کأنہ ورقۃ مصحف، محمد رسول اللہ کا جمال اگر کسی کو دیکھنا ہے قرآن کے صفحے میں، محمد کا جمال بھی آپ کو نظر آئے گا، اور اللہ کی جلال اگر کسی کو دیکھنا ہے قرآن کے صفحے میں آپ کو نظر آئے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، میں نے اپنے خاص بندے، مقرب بندے محمد رسول اللہ پر جو کچھ نازل کیا ہے، یہی دستور ہے تمہارا، تمہاری زندگی اسی کے مطابق چلے گی تو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں۔ بات آپ کو تلخ لگے گی، تلاش کریں تحقیق حالات، جیسے آیا، جیسے پاکستان بنا، آیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یا خان، ایوب خان، فلانا خان، بدتر سے بدتر دن ہمارے لیے آ رہے۔ کسی کو بیماری ہے ہیپاٹائٹ سی کی اور ڈاکٹر اس کو دوائی کھلا رہے کینسر کی، یا ہے کینسر کی بیماری، اس کو دوائی کھلا رہے ہیپاٹائٹ سی کی یا شوگر کی، تو انشاءاللہ وہ تباہی ہو جائے گا۔ سر میں درد ہے اور تیل لے کر کے نچلے والے حصے کا مالش کر رہے ہیں۔ بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہے، بیماری کی تشخیص ہم کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، پر آگے آپ کی مرضی ہے۔ بیماری کی تشخیص وہ اللہ سے بغاوت ہے، ہماری بیماری بغاوت، اللہ کے باغی ہے، سارے دین کے باغی ہے، محمد کے باغی ہے، کر لو، کچھ بھی کر لو۔ صدر بھی اسی طرح اذا زلزلت الارض زلزالہا، وزیر اعظم بھی اذا زلزلت الارض زلزالہا، تبلیغی کی حالت بھی اذا زلزلت الارض زلزالہا، مولوی بھی پریشان، فوجی بھی پریشان، وزیر اعظم بھی پریشان، ہر ایک انشاءاللہ اسی طرح اللہ کی قسم پریشان رہو گے جب تک اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے۔ کرو تم کچھ، اس کی تشخیص محمد رسول اللہ نے کی ہے، یہ تشخیص اللہ نے کی ہے، کرو، یا میرے اس نظام کو مانو جو میں نے محمد کو دے کر کے بھیجا ہے، یا اس جیسا پیش کرو، اس جیسا۔ اب پٹھان کے سامنے اس کی فصاحت بیان کرنا، یا بلوچ کے سامنے یا سندھی کے سامنے، یہ تو میری حماقت ہوگی نا۔ میں اگر اس کی آیتیں پڑھوں تو یہ کیا، جو لوگ اہل لسان ہیں، اہل زبان ہیں، سندھی اپنے سندھی کو جانتے ہیں، سندھی کہتے کہ عبداللطیف شاہ بھٹائی رحمت اللہ علیہ، اس کا کلام کہتے آسمانی کلام ہے، جب اس کا کوئی شعر آتا ہے تو سندھی ایسے اچھلتے ہیں، وہ سندھی کی گہرائی کو جانتے، سندھی زبان کی گہرائیوں سے واقف ہے، وہ سندھی زبان کی فصاحت و بلاغت سے واقف ہے۔ میں بلوچستان میں رہا نہیں ہوں، میں بروئی ہوں، بلوچستان میں زیادہ رہا نہیں ہوں، 40 سال سے میں کراچی میں رہ رہا ہوں، لیکن بروئی زبان کا مقابلہ ہو گیا، 600-700 علماء کو میں نے شکست دی۔
اپنی زبان میں، جو میری اپنی زبان ہے، میں اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے نشیب و فراز کو میں جانتا ہوں نا۔ پٹھان رحمان بابا کے جب اشعار آتے اچھلتے پٹھان بابا، کیا واہ رحمان بابا واہ، وہ رحمان بابا کو جانتے، ہر ایک اپنی زبان کو جانتا ہے۔ کافر کافر ہے لیکن اہل لسان اہل عرب ہے، وہ کہتے کہ تلوار اٹھاؤ محمد کا مقابلہ کرو، 70 سردار بدر میں مردار ہو گئے، ہزاروں لاکھوں کافر مارے گئے، تلوار اٹھاؤ مقابلہ کرو اور نکلو مقابلہ کرو، بچوں کو یتیم بناؤ۔ لیکن یہ کوئی بھی ادیب، کوئی بڑا شاعر، کوئی بڑا دانشور، کوئی اہل لسان کافر اس کی جرأت کرتا بھی نہیں ہے کہ میں قرآن جیسے کلام بنا کر کے لاؤں، ورنہ بات صاف سی ہے۔ دیکھو ناک کو یہاں سے پکڑ سکتے، یہ بس ختم یہ ہو گیا، اب ہاتھ سے یہاں سے گھما کر کے اس کی کیا ضرورت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس جیسے قرآن نے بتایا کہ چھوٹی سی صورت، پورا قرآن نہیں۔ ایک دفعہ لبید ابن ربیعہ کو تیار کیا ابو جہل نے اور عتبہ نے، شیبہ نے مل کر کے کہا کہ خدا واسطے آپ اتنے بڑے ادیب ہیں، آپ اتنے بڑے ادیب ہیں، اتنے بڑے شاعر ہیں، رسول پاک نے خود اس کی تعریف کی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ لبید ابن ربیعہ سب سے بہترین شعر، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، یہ بخاری میں بھی حضرت نے اس کی تعریف کی کہ غضب کا ادیب تھا، لیکن اب تک وہ کافر تھا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سردار مردار سارے کے سارے کہتے کہ بابا چھوٹی سی ایک صورت تو، اس نے کہا دکھا تو دو یہ ہے کیا محمد کے پاس۔ کعبۃ اللہ میں آئے، بیت اللہ میں، تو اس کے سامنے پڑھا گیا کہ اب لبید اس کا مقابلہ کرے گا۔ اس کے سامنے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیتیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سورت جب پڑھی گئی، لبید جیسا ادیب انسان اور شاعر انسان، حضرت نے ان کی شاعری کی خود تعریف کی ہے، اور حضرت تو فصیح کائنات ہے عربی میں، لیکن لبید نے جب یہ سنا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، لبید کے آنسو آ گئے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ما هذا قول البشر، یہ کسی انسان کا قول ہی نہیں ہے، میں اس کا کیا مقابلہ کروں، ما هذا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے تو میں کیا مقابلہ کروں، یہ ہے کیا۔ اب اردو والوں کو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، بروہی کو، بلوچ کو، سندھی کو، پٹھان کو سمجھائے کون؟ اس لیے کافر کہتے ہیں جو زبان والے لوگ ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، جب محمد قرآن پڑھے، ابو بکر قرآن پڑھے تو شور مچاؤ، کھٹیا ہے کیرسا ہو جما لو، مگر شور مچاؤ، ناچتے رہو، سیٹیاں بجاؤ، لیکن سنو نہیں۔ اگر کسی کے کان تک آواز پہنچ گئی تو دل میں پہنچ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو چلانے کا نظام یہ ہے، اس کو اپنے گھروں میں تو رکھو، گھروں میں اس کی تلاوت تو جاری رکھو، گھروں میں بچوں کو، اور وہ اردو کے بہترین تراجم ہیں، اکابرین کے مختصر تراجم ہیں، اردو پڑھنے والے لوگ ہیں، اپنے گھر میں اس کا درس تو ہو۔ عمران خان جب تک قرآن نافذ کرے وہ تو ہوگا بھی نہیں، اس کے بعد آئے گا اس سے اور گندہ آئے گا، اس سے بعد آئے گا اور گندہ آئے گا، اس کے بعد اور آئے گا۔ ہمارے مقدر میں، چونکہ ہمارا ملک کالونی ہے، مستقل ملک نہیں ہے، یہ امریکہ کی کالونی ہے، وہاں سے جو کچھ حکم آئے گا وہیں سے ہوگا، تو اس لیے طے شدہ ہے کہ یہاں پر قرآنی نظام نہیں ہوگا، شاید آپ اور ہم دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ انشاءاللہ ملا بھی تڑپے گا اسی طرح، ملا بھی تڑپے، تبلیغی بھی اسی طرح تڑپتا رہے گا، جب تک یہ نافذ نہیں ہوگا۔ من اعرض عن ذکری، یہ ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر ہے، اس کو ذکر کہا گیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ ذکر ہے، ذکر ہے، قرآن بار بار اس کو ذکر کہتا ہے، ان هو الا ذکر للعالمین۔ اور اس کو جب تک نافذ نہیں کریں گے، اس سے روگردانی ہوگی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہوگی، تنگ ہوگی، تنگ ہوگی، کر لو۔
یہی ہوگا. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش عطا فرمائے. تم حکومت کرو، ماؤں کے زیورات بیچ کر کے آپ کو دے دیں گے، لیکن علماء سے مشورہ کر کو اگر تم مسلمان ہو صاف تو پھر اس کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے مطابق ملک کو کیوں نہیں چلاتے؟ تم تو قائد اعظم کے غدار ہو، اس مرحوم سے غداری کر رہے ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اس میں ہے، لا الہ اللہ کی وضاحت اس میں ہے. پاکستان کے اس میں باغی تم ہو، اور قائد اعظم کے غدار تم ہو، اور قائد اعظم کے باغی تم ہو. اسی طریقے پر یہ کہ لیاقت علی خان کے باغی تم ہو، اور علامہ اقبال کے باغی تم ہو. جنہوں نے پاکستان کو بنایا ان سے بغاوت کرنے والے آپ ہیں. اور آپ صرف قائد اعظم کے باغی نہیں، محمد کے بھی باغی ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کے باغی ہے. تڑپتے رہو، توبہ کرو، امت کو اس سانحے سے نکالو، ورنہ کبھی کرونا. ابھی تو کرونا، اب اس کے بعد آئے گا ایڈز. یہ جو بڑے نا بعض یہ خارشی ایڈز وہاں سے اٹھا کر کے لاتے ہیں امریکہ سے. آگے اب آئے گا ایڈز. یہ ایڈز بھی ہمارے حضرت اقدس مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ فرمائے یہ وائرس بھی پھیلے گی اور پھیل بھی چکی ہے. ایڈز اور بھی آئیں گے، جیسے بنی اسرائیل پر عذاب. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، اور ان پر پھر یہ کہ ٹڈیاں ان کے کھانے میں. یہاں ٹڈی بھی آ گئی، آپ نے دیکھا ٹڈی دل وغیرہ بھی آ گئے. والجراد والقمل، کھٹمل جوئیں اور کھٹمل. والزفاد، مینگل نہیں مینڈک. والدم، اور خون ان کے کھانے میں خون ہی خون. بیماری. اور یہاں پر اب آئے گا ایڈز بھی آئے گا، وہ بھی آئے گا. اللہ کے بندو سب کو توبہ کرنا چاہیے. پھر مسجدوں سے پابندی پھر شروع ہوگی. جامع مسجد صدیقی تو ابھی تک الحمدللہ بند نہیں ہوئی پچھلے کرونا میں. اللہ اس کو زندہ رکھے اور اللہ اس کو آباد رکھے، یا اس سے پہلے خدا منظور کو لے جائے. بس اتنی سی دعا کرو اللہ ہماری مسجدوں کو بند نہ کرے. اب اس طریقے پر سر میں جہاں تکلیف ہے تیل اٹھا کر کے وہ اس کے پچھلے حصے کے مالش کر رہے ہیں. بیماری کیا ہے، تشخیص کیا ہے؟ اللہ کے باغی ہو، بیماری یہی ہے. اللہ سے ٹکر ہے، قرآن سے ٹکر ہے، اس لیے تمہیں عزت کہیں بھی نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا. بڑے بھی، وزراء بھی، اور حکمران بھی، صدر بھی، وزیر اعظم اس طریقے پر پھر شراب پی کر کے. اور قسم کھا کے کہتا ہوں شراب زیادہ نجس ہے، شراب زیادہ پلیت ہے، پیشاب اس سے کم درجے کا. اس لیے اگر آپ شراب پی رہے تو پھر ہمیں اجازت دے دو. مولوی لوگ بوتلوں میں پیشاب آپ کو پیش کریں گے، وہ پیتے رہو، وہ کم نجس ہے. اس شراب سے پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پیشاب پیتے رہے. اس مخلوق کو، بے عقلوں کو، ان کو سمجھائے کون؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے، اپنی بغاوت سے بچائے، قرآن سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے.